اس کے ذریعے جا کر اور اب تک کتنے مشینز دے دیے ہیں اب تک ہم ٹوٹل اگر مشینز کو ہم دیکھتے ہیں، سوئنگ مشین 308 مشین ہم نے تقسیم کر دی، 308 آج کی ملا کے۔ تو لوگوں نے، حالانکہ آج میری طبیعت بہت خراب ہے، پیٹ میں بہت درد ہے، لیکن پھر بھی آیا۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحبان نے کہا کہ صاحب ہم آج کا پروگرام منسوخ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ایک ماں یا ایک بہن یا ایک بیٹی کو یہ ٹیلرنگ کے کورس کے تکمیل کے بعد اگر یہ مشین مل جائے گی تو 1 مہینے کے بعد رمضان کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگر مشین رہے گی تو وہ مشین کے ذریعے کچھ کام لے کر گھر میں بیٹھ کر کر لے گی اور کچھ کمائی ہو جائے گی۔ یہ ہماری نیت، یہ ہماری نیت۔ ارے آج آپ بتاؤ، اتنی اخلاص، اتنی دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کیا کوئی کام کر رہا ہے؟ بیوٹی پارلر کی ٹریننگ دے رہے ہیں، بال کاٹنا، یہ ناخن کرنا، میک اپ کرنا دلہن کا، اور اس کے بعد میں صرف سرٹیفکیٹ نہیں، ایک کٹ دے رہے ہیں۔ تو وہ کٹ کے ذریعے سیکھی ہوئی خواتین کسی کے بھی گھر کو جا کر دلہن کے میک اپ کی ذمہ داری لے سکتے ہیں اور کچھ کمائی کر لے سکتے ہیں۔ یہ ہماری کوشش، یہ ہماری کوشش، اور یہ کوشش ہم کر رہے ہیں۔ بیوٹی کٹس پر 10 لاکھ سالانہ خرچ آئیں گے۔ نہ صرف یہ، آپ کو معلوم ہوگا کئی پڑھے لکھے لڑکیاں بھی یہاں موجود ہیں، نیٹ، ایم سیٹ، ناتا، آئی سیٹ، لا سیٹ، انجینئرنگ، 10th، انٹرمیڈیٹ، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، جی ایس ٹی، اکاؤنٹنگ، ایم بی اے، اسٹیٹسٹکس، یہ پورے سبجیکٹ کی بھی ٹیوشن ہم دے رہے ہیں فری۔ معلوم ہے آپ کو، یہاں جو بچے جتنے ہمارے یہ اسکول میں بھی ہیں، یہ بچے شام میں آتے ہیں 5 بجے سے 8 بجے تک۔ فخر ملت مغل پورہ، جو پرانا عشرت محل شادی خانہ تھا، وہاں پہ ایک عمارت بنائی ہم، اس عمارت میں فری 10th کی کوچنگ دیتے ہیں، فری ہم ایس ایس سی کی کوچنگ دیتے ہیں، فری ہم وہاں پہ نیٹ اور سب پوری کوچنگ فری دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ فری کوچنگ پر بھی کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ فری کوچنگ جو ہم دے رہے ہیں، اس پر 55 لاکھ روپیہ۔ کتنا؟ 55 لاکھ۔ آپ اندازہ لگاؤ، میں آپ سے کہا ووکیشنل کے لیے 77 لاکھ 76 ہزار، اسکولوں کی تنخواہ ماہانہ 51 لاکھ، اور یہ کورسز کے 55 لاکھ۔ تو سالانہ صرف یہی خرچہ ہم دیکھتے ہیں تو قریب 8 کروڑ کا خرچہ ہے سالانہ، 8 کروڑ۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ارے بھائی، اگر میں چاہتا تو یہ 8 کروڑ اپنے جیب میں رکھ لیتا اور اس سے اپنے بچوں کی اپنی خوشیوں کو پورا کرتا، پیسوں کو لٹاتا، نئے گاڑیوں میں پھرنا، اچھے لباس پہننا۔ کیا نہیں کر سکتا ہوں بتائیے؟ اور اتنا بڑا کام ایس ایس سی کی، اگر کوئی، میں ابھی پوچھ رہا
تو بولے کہ صاحب 2500 روپئے تو ہوتے ہیں اور ہمارے پاس SSC اور انٹر میں نے پوچھا کہ ٹیوشن کتنا ہوگا تو بولے 3000 روپیہ تو ماہانہ انٹر کے سبجیکٹس کے ٹیوشن کے پیسے تو ہوتے ہیں. انٹر کے ہمارے پورے اسکول میں 1860 بچوں کو ہم انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن فری دے رہے ہیں. پھر نیٹ اینڈ سیٹ میں 900 بچے 5000 روپیہ تو ماہانہ نیٹ اینڈ سیٹ میں سب سے کم پیسے ہیں 5000. بڑے بڑے تو اور لے رہے 1.5 لاکھ. ہم نیٹ میں 900 ایم سیٹ میں 306 بچے ہیں فری کوچنگ دے رہے ہیں فری. پھر انجینئرنگ میں 100 ایک سبجیکٹ کو 2000 3000 لیتے ہیں 5000 بھی لیتے ہیں. ہم فری 100 انجینئرنگ کے بچوں کو فری ٹیوشن دے رہے ہیں. MBA کے 100 اکاؤنٹنگ کے IELTS کے SAT کے جی میٹ کے. ارے کیا کیا میں بول رہا ہوں. جو لوگ کہتے تھے کہ پرانے شہر جاہلوں کا مرکز ہے ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ پرانا شہر تعلیم کا مرکز ہے اور قابلیت کا مرکز ہے. اور لوگ آج ہماری قوم کو آپ کو مانگنے والا بنانا چاہتا ہوں. میں اپنی قوم کو ہاتھ پھیلا کر مانگنے والا نہیں بناؤں گا دینے والا بناؤں گا. اس لیے یہ ہنر دے رہا ہوں کہ آپ کو اگر یہ ہنر ہے تو کل آپ یہ ہنر کسی اور کو دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کل کہ دوسرے کو اپنے علم کی دولت کو بانٹ سکتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. لوگ ہماری قوم کو مانگنے والا بنانا چاہتے ہیں تو اکبر اویسی اپنی قوم کو دینے والا بنانا چاہتا ہے. اس چیز کو سمجھیں. خدا را دوست و دشمن کو پہچانیے, اپنے محسنوں کو پہچانیے. ہتھیلی میں جنت دکھانے والے بہت ہیں, سنہری باتیں کر کر حسین خواب دکھانے والے بہت ہیں, جھوٹ بول کر جانے والے بہت ہیں, لیکن برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہنے والا کون ہے اس کو پہچانو, اس کو سمجھو. یہ ضروری. آپ میرے محسن, میں آپ کا محسن. اگر میں آپ کو بھلا دوں تو میں اللہ کے سامنے جواب دوں. اس لیے کہ آپ کی دعائیں تھیں کہ میں کامیاب ہوا. آپ کی دعائیں تھیں کہ گولیاں لگنے کے بعد بھی زندہ ہوں. آپ کی دعائیں تھیں کہ دواخانے میں وینٹیلیٹر پہ تھا لیکن آج زندہ ہوں. آپ کی دعائیں تھیں کہ چاقو تلواروں سے مارنے کے بعد بھی آج زندہ ہوں. آپ کی دعائیں ہیں کہ میرے گردے خراب لیکن پھر بھی آج چل رہا ہوں. آپ کی دعائیں ہیں کہ پیٹ میں انتڑیاں نہیں لیکن پھر بھی آج کھڑا ہوں. تو آپ میرے محسن ہیں. میں آپ کے دعاؤں کے احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتا. آپ میرے محسن ہیں, میں آپ کا محسن ہوں. آپ میرے لیے کھڑے رہتے ہیں, میں آپ کے لیے کھڑے رہتا ہوں. اور اگر میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاؤں گا تو میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو آپ بھی اللہ کے سامنے جواب دیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, اتنا کرنے کے بعد بھی جب لوگ تنقید کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں اور میری بیماری پر ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, تو مجھے بے شک تکلیف ہوتی ہے. مگر میرے اس تکلیف کو اگر کوئی مرہم کا کام کرے گی تو وہ آپ کی دعائیں کرے گی, آپ کا ساتھ کرے گا, آپ کی ہمت کرے گی. بس یہی درخواست ہے آپ سے. میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آ کر میرے مخالفین سے لڑیں. میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ میرے مخالف کا جواب دیں. میں صرف یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیں.
मेरी जरूरत के वक्त आप खड़े रहिए, आपकी जरूरत के वक्त हम खड़े। कौन है हमारा हिंदुस्तान में? कौन है हमारा? अरे हमारा कुछ है तो हमारी अपनी जमात है। खुदा रहा समझो, इस जमात को कायम व दायम रखना है। मसाइल आएंगे जाएंगे। आज ये लाइट है, लाइट का गोला जल जाएगा, जलने के बाद जला हुआ गोला निकालेंगे, डाल देंगे, एक वक्त तक ये रोशनी देगा। रोड है, आज अगर रोड पड़ गई तो कुछ बरस तक अच्छी रहेगी, लेकिन एक ना एक दिन तो खराब होगी, फिर से पड़ जाएगी। पानी की लाइन है, डाले पानी आ रहा है, अल्लाह की रहमत बरसी तो लाइन में पानी है, अल्लाह की रहमत नहीं बरसी तो लाइन सूख जाएगी। लेकिन आते आते वो भी खराब होगा, वो भी बन जाएगा। लेकिन याद रखो, हमारी जमात, हमारा इत्तेहाद कोई लाइट का गोला या पानी की लाइन या रोड नहीं कि आज खराब हो गई तो कल बन जाएगी। अरे ये जमात, ये इत्तेहाद, ये ताकत पैदा करने के लिए हमने 60 बरस मेहनत की, कुर्बानियां दी, मुसीबत उठाए, जेल में गए, पुलिस की लाठियां खाई, अपना खून बहाया, तब जाके ये दिन आया। समझो इस बात को, समझो इस बात को। लोग अब कहते हैं कि हमने अपने पसीने से बनाया है, लेकिन मैं कहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने खून से इस जमीन को भिगोया है, सुर्ख किया है, तब जाके ये बना। खुदारा समझो, नहीं मालूम कि मैं कितने दिन रहूंगा, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, चाहे इज्जत हो, शोहरत हो, दौलत हो, ताकत हो या ये काम हो। मेरी फिक्र अगर है तो अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए मेरी फिक्र है कि हम आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल को भी महफूज करके जाएं, सजा के जाएं, सवार के जाएं। फर्द वाहिद से ये काम नहीं होता। कौमों के मुकद्दरों का फैसला फर्द वाहिद की मेहनत से नहीं होता। कौमों की तकदीर जज्बाती तहारीर या नारों से नहीं बदलती। कौमों की तकदीरें उस वक्त बदलती हैं जब आप और हम सब मिलकर एक होकर इनकलाब बर्पा करेंगे, तब्दीली लाएंगे, तभी होगी। इस बात को समझो, खुदारा इस बात को समझो। वक्त नाजुक है, हालात नाजुक है, और दुश्मन की कोशिश है कि हमारे इत्तेहाद में रखना डाल दे, इत्तेहाद को इंतशार में तब्दील कर दे। लेकिन याद रखो, किसी ने क्या खूब कहा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। हमको वो गलती नहीं दोहरानी है। बड़ी मेहनत से ये इत्तेहाद बना है, फिर से इस इत्तेहाद के शीराजे को बिखेरे नहीं। अपने जात की न सोचो, मिल्लत के वसीतर मफाद की। इनफरादियत की न सोचो, इज्तिमाइयत की सोचो। कौम का मफाद इनफरादियत में नहीं है, कौम का मफाद इज्तिमाइयत में। इस बात को समझो। 15,000 बच्चों में कई बच्चे हैं जो यतीम हैं, कई हैं जिनके वालिद ने वालदा को छोड़ दिया, कई बच्चे हैं जिनके वालिद या वालदा सख्त बीमार हैं। इसके बावजूद भी कई ऐसे यतीम होंगे जिनकी निशानदेही में हमसे चूक हो गई और वो हमारे तालीमी इदारे में नहीं पढ़ रहे। होंगे जरूर, मैं नहीं ये नहीं कहता कि सब पढ़ रहे हैं, लेकिन एक कोशिश तो हो रही है ना। दूसरे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ करने की एक कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं आप तमाम का ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने